حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محدث، حدیث پاک یاد کرنے والے، روایت کرنے والے بہت بڑے محدث صحابی، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا وہ انسان جو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہاں تک 100 مرتبہ جو پڑھتا ہے، فی یوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ، کانت لہ عدل 10 رقاب، اللہ تعالیٰ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، آگے فرما وَكُتِبَ لَهُ 100 حَسَنَةٍ، 100 نیکیاں ملتی ہیں اسے۔ یہ الفاظ پڑھنے سے 100 نیکیاں، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، ساری سلطنت، ساری بادشاہی اسی کی ہے اور ہر طرف اسی کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے، جدھر دیکھو اسی کی تعریف ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا یہاں تک جو انسان 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 100 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَمُحِيَّتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةٍ، اور اللہ تعالیٰ 100 گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ اتنے قیمتی ہیں، اتنا اجر و ثواب ہے، 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، شام تک سارا دن شیطان سے ان الفاظوں کی وجہ سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ سارا دن اس پر شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا جس نے یہ تسبیح کی، 100 مرتبہ پڑھا جس نے۔ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ، اس انسان کا جس نے یہ عمل کیا اس سے بڑھ کر کوئی بھی عمل نہیں ہے، ہاں جس نے اس عمل کو زیادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی، کلمہ پڑھ لینا اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اے معاذ، حضرت معاذ عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اے معاذ، جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی یعنی گواہی دیتا ہے، فرمایا وہ انسان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے الفاظ یہ ہیں ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس انسان نے یہ گواہی دی سچے دل سے جس نے یہ گواہی دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو انسان اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، عرض کی یا رسول اللہ جس انسان نے یہ گواہی دی اس پر دوزخ حرام ہے، یا رسول اللہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، میں تو اس کو ہر طرف پھیلا دوں گا، لوگوں کو بتاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اے معاذ،
اس خبر کو آگے نہ پھیلاؤ، اگر یہ خبر پھیل گئی تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے یہ ساری زندگی یہ خبر لوگوں کو نہیں دی، یہ فضیلت نہیں بیان کی۔ جب آخری وقت آیا تو میں نے پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ کوئی حدیث میرے پاس چھپی نہ رہ جائے، میں نے اس حدیث کو آگے روایت کیا، آخری وقت میں روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان ہے، جس انسان نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے رسول کی گواہی دی، اللہ کے رسول کی، قیامت کے دن اس پر دوزخ حرام ہے۔ یہ فضیلت اتنی بڑی خوشخبری اس وقت میں نے بیان کی جب میرا آخری ٹائم تھا، اور اس وجہ سے میں نے بیان کی کہ میرے پاس کوئی حدیث رسول چھپی نہ رہ جائے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔